نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، نعمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی میں چھپے اہم راز، آیت الکرسی کے وہ فوائد بتاؤں گا کہ جس کے بعد انشاءاللہ آیت الکرسی کا ورد کرنا آپ لوگ اپنے روز کا معمول بنا لیں گے۔ آیت الکرسی ورد کرتے رہنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کی کیا کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں، ناظرین کرام یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیت الکرسی میں اہم اور پوشیدہ راز کیا ہیں، اس کے علاوہ اس آیت کی شان کیا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس عظیم آیت کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو آیت الکرسی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائیں گے، اور آیت الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے روزمرہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جوش میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور آپ کو اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ بھائیوں اور بہنوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اگر ایک بار بھی پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا، اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں سے اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی والی آیت یا بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور اثر انگیز ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف، اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ترین ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسرے بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ترین ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی جہیریہ میں تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالی مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان، حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی اللہ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے اور اس کے پیچھے الفاظ، توازن اور تناسب ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ ناظرین، یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے اور عرش کے پائے کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ یہ سوال
سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ آیت الکرسی۔ اور اسی طرح ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے شیطان اس سے نکل بھاگتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر یعنی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت یعنی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے جب کھجوریں دیکھیں تو اس میں کچھ کھجوریں کم تھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات انہوں نے پہرا دیا تو آدھی رات کو ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، تو اس نے اپنا ہاتھ دیا جو کتے کی طرح تھا اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی زیادہ جن ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں چوری کرنے پر کس نے اکسایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، ہم نے پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے، اور اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات کے یقین سے انکار کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ اپنے سوا کسی اور کے خدا ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں پھر اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد سلسلہ اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ ناظرین، یہ پھر سے نفی کی گئی ہے، جبکہ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور یہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہے۔ اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اس کی حفاظت کا کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔
ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کا روزانہ ورد آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔